نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین محترم، گزشتہ 3 مجلسوں میں ہم نے اولاد کی تعلیم و تربیت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ اسی سلسلے کی یہ 4تھی مجلس ہے۔ اس سے پہلے والی مجلس میں ہمارے سامنے عملی طور پر بچے کی تعلیم اور تربیت کیسے کی جائے، بچے کو تعلیم کیسے دی جائے اور تربیت کیسے کی جائے، اس کے پہلے 2 مرحلے ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں تیسرا مرحلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ پچھلی مجلس میں بچے کی عمر 4 سال، 5 سال، 6 سال ہونے تک کی باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اب چونکہ ہمارے یہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ جہاں بچہ 2-2.5 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا تو اس کے اسکول کی فکر کی جاتی ہے، لہٰذا سب سے پہلے اسی کے بارے میں کچھ باتیں عرض ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھی اسکول کا انتخاب کریں، کوشش کریں کہ اردو اسکول ہو، اور اگر یہ نہ ہو انگلش تو کم سے کم کانوینٹ اسکولوں سے ضرور بچیں۔ اب تو معاملہ بہت ہی زیادہ بگڑ رہا ہے، اس لیے بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو اسکول اسلامی تعلیمات اور اخلاق سے قریب تر ہو اسی اسکول میں بچے کو داخل کریں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کچھ اسکولیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اسلامی عقائد اور اسلامی تعلیمات کے منافی چیزیں بچوں کے ذہن میں آ جاتی ہیں، اس لیے اور ویسے بھی آج کل آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لہٰذا ہمیں بہت غور سے بچے کا اور اس کی اسکولی مصروفیات کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس کے لیے ہم وقتاً فوقتاً بچے کے سلیبس کا، نصاب کا جائزہ لیتے رہیں، بچے کی ہم زیادہ سے زیادہ ذہنی تربیت کریں، اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی چور دروازے سے کوئی ایسی بات تو نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے بچے کا عقیدہ خراب ہو رہا ہو یا اس کے ایمان میں کمزوری آ رہی ہو۔ ان ساری چیزوں پر ہماری نظر ہونا ضروری ہے، اور پھر ہم بچے کی ذہنی تربیت بھی کرتے رہیں، اور ایسے نہیں کہ 5 سال 7 سال تک یا بچہ جب تک مکتب میں جا رہا ہے اس وقت تک نہیں، ایسے نہیں، بلکہ پہلی سے لے کر 12ویں تک اور اس کے بعد بھی بچوں کی ذہنی تربیت کا سلسلہ ہمیں جاری رکھنا ہوگا، اور ہمیں یہ نیت رکھنی ہوگی کہ چاہے جو ہو جائے ہم اپنے بچے کو دین کا داعی، اسلام کا شیدائی، نبی کا عاشق اور مضبوط ایمان والا بنائیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ دوسری چیز جو 7 سال کی عمر میں بچے پر آتی ہے وہ ہے نماز، بلکہ اسلام نے تو سب سے پہلے نماز کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے تو بچے کی ذہنی تربیت ہوگی، عقیدے کی باتیں اس کے سامنے ہوگی، اس کے بعد 7 سال کا جب وہ ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو نماز کا حکم دیا جائے گا۔ ابتدا میں اس کی تربیت کی جائے گی، نماز کی ترغیب اس کو دی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو۔ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو ابتدا میں پیار سے، محبت سے اس کو نماز کا حکم دیں گے، نماز کی ترغیب دیں گے، کبھی پڑھے گا، کبھی نہیں پڑھے گا، کبھی صحیح پڑھے گا، کبھی غلط پڑھے گا، لیکن آہستہ آہستہ 2 سال 3 سال میں اس کو نماز کی عادت ہو جائے گی۔ پھر جب 10 سال کا ہو گیا، اب فرمایا کہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے مناسب مارو تاکہ وہ نماز چھوڑنے کی اس کی عادت ختم ہو جائے اور نماز پڑھنے کی عادت پختہ ہو جائے۔ پھر جب یہ بالغ ہو جائے گا اس وقت تک نماز کی اس کی عادت پختہ ہو چکی ہوگی، اور پھر وہ کوئی نماز قضا نہیں کرے گا۔ ہمارا معاملہ اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ 10 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے باوجود ہم اس کے نماز کی فکر نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ چھوٹا ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ تعجب کی بات ہے، جہاں اسکول جانے کی بات ہے تو 2.5 سال کا، 3 سال کا، 3.5 کا ہو جائے تو کہتے کہ بچہ بڑا ہو گیا، اسکول جانے کے لائق ہو گیا،
اور نماز کی بات آ گئی تو 12 سال کا، 14 سال کا، 15 سال کا ہو جائے پھر بھی وہ چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے شروع سے ہی بچے کو نماز کا عادی بنائیں۔ اس کے بعد تیسری چیز، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کر دیا جائے، چاہے 2 لڑکے ہوں چاہے 2 لڑکیاں ہوں، ان کو الگ الگ سلایا جائے، ان کا بستر الگ ہو، ان کی چادریں الگ ہو، ان کی گودڑی الگ ہو۔ یہ اسلام کا حکم ہے، ایک بستر میں ایک چادر میں 2 بچوں کو نہ سلائیں۔ اور جہاں تک سونے کی بات ہے یا سلانے کی بات ہے، بچوں کو جلدی سونے کی اور جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، اور سوتے وقت دعاؤں کے ساتھ ساتھ سیدھی کروٹ پر لیٹنے کی اور سلانے کی عادت ڈالیں۔ خصوصاً اوندھے منہ سونے سے اور سلانے سے پرہیز کرائیں، اس طرح سے سونا اللہ کو ناپسند ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً موقع محل کی دعائیں، جیسے کھانے پینے، پہننے، سونے، جاگنے اور دیگر اوقات کی مسنون دعائیں، آیت الکرسی، نماز کے ارکان، نماز کے اذکار، یہ ان کو سکھاتے رہیں، ایک ہی وقت میں نہیں بلکہ الگ الگ اوقات میں، اور آہستہ آہستہ ہر عمل کا سنت طریقہ ان کو سمجھاتے بتاتے رہیں۔ سخاوت کی ان کو عادت ڈالیں۔ فقیر کو اگر ہمیں پیسہ دینا ہے تو بچوں کے ہاتھوں سے اور بچوں کے ذریعے سے دیں، تاکہ ان کے اندر بھی ابھی سے یہ عادت پختہ ہو جائے کہ فقیر کو ہمیں دینا ہے، غریب کی ہمیں مدد کرنی ہے، مسکینوں اور بیواؤں کی ہمیں ہمدردی کرنی ہے۔ یہ عادتیں، اچھی اچھی باتیں ان کے اندر ابھی سے جڑ پکڑیں۔ 5ویں چیز، بچے کی دینی تعلیم کی فکر۔ دنیاوی تعلیم کی تو ہم بہت فکر کرتے ہیں، اس کے لیے بڑی محنتیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ اصل ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد ہمارے بعد دیندار رہے، دین پر چلنے والی رہے، دین کو اپنی زندگی میں اتارنے والی بنے، کفر و شرک سے دور رہے اور گناہ اور معصیت کی زندگی سے نفرت کرنے والی بنے۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی اور مکتب کی تعلیم بڑی فکر کرنی ہوگی کہ ہمارے مکتب کی تعلیم اچھی اور صحیح ہو، اس لیے کہ یاد رکھیے یہیں سے بچوں کو روحانی اور ایمانی غذا ملتی ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت دل میں یہیں سے پروان چڑھتی ہے، آخرت اور جنت و جہنم کی باتیں یہیں راسخ ہوتی ہیں، اور اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ بھی یہیں دل میں جڑ پکڑتا ہے۔ لہذا مکتب اور قرآن کی تعلیم کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ جس طرح دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کی ساری کنڈیشنز پوری کرتے ہیں، اسی طرح دینی تعلیم کے لیے بھی ہم متفکر ہوں، اس میں ذرا بھی سستی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بچے کو حافظ، عالم، قاری نہ بنا سکے نہ بنائیں، لیکن کم از کم اسے اچھا انسان، سچا مسلمان اور پکا مومن تو بنا سکتے ہیں۔ اور یہ ہر باپ کی، ہر ماں کی ذمہ داری ہے۔ 6ٹھی چیز جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے، اچھے کاموں پر بچوں کی ہمت افزائی کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے برے کاموں پر ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے اچھے کاموں پر بچوں کی ہمت افزائی بھی کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو ہلکا پھلکا بچے کو انعام بھی دیں، تاکہ اس کے اندر اور شوق پیدا ہو اور اچھی عادتیں وہ اپنائے اور اچھے کام کرنے کا اسے شوق پیدا ہو۔ 7ویں چیز جو وہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے، وہ بچے کی صحت کا خیال ہے۔ یاد رکھیے، صحت کی حفاظت، جسم کی حفاظت بھی دین کا حصہ ہے۔ لہٰذا بچے کو غذا اچھی دیں، اچھی غذا بچے کو کھلائیں۔ بادام، پستہ، کھجور، دودھ، یہ بچوں کی غذا میں ہونا چاہیے، تاکہ ان کی نشو و نما اچھی ہو، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو، جسم ان کا پختہ اور مضبوط ہو۔ اور اگر ہم یہ چیزیں نہیں کھلا سکتے، اتنی ہماری حیثیت نہیں ہے، تو کم سے کم چنے، سینگدانے، چکی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے ڈاکٹر ان چیزوں کے کھانے کا اور بچوں کو کھلانے کا مشورہ دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو کولڈ ڈرنک کھلائیں، آئس کریم کھلائیں، اور کرکرے اور برگر اور پیزا اور یہ دیگر بازاری چیزیں
اور چائنیز آئٹمز، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں بچوں کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ تو بچوں کو غذا اچھی کھلائیں، اور دوسری بات بچوں کی ورزش کا انتظام کریں، اہتمام کریں۔ دیکھیے، جائز کھیل کود اور جسمانی اور ذہنی ورزش بچے کی اچھی نشو و نما کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ آج کل موبائل اور کمپیوٹر کے دور میں بچے کا جسم و ذہن دونوں اکڑ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کی ورزش کا ہمیں خاص کر خیال کرنا ہوگا، لیکن ورزش میں حیا کا اور شرافت کا لباس اور پردے کا خیال یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایسے نہ ہو کہ ورزش کی وجہ سے بے پردگی ہو، یہ تو پھر بہت ہی بری چیز ہو جائے گی۔ چنانچہ بچے کی صحت کے حوالے سے ہمیں بچے کو اچھی غذا دینی ہوگی اور اس کے لیے مناسب اور جائز ورزش کا انتظام کرنا ہوگا۔ آج کی اس مجلس میں ہم انہی 7 باتوں پر اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں بقیہ باتوں کا ذکر آپ کے سامنے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔